آپ علیہ السلام نے پوچھا اچھا وہ 5 باتیں بتاؤ جو میری طرف سے میرے قاصد آئے اور انہوں نے آپ کو وہ 5 باتیں بتائی ہیں. یہ پہلے والی جو 5 ہیں ان کا تعلق دل سے ہے. دل میں ان باتوں کا یقین بٹھانا ہے. اللہ پر یقین رکھنا ہے, ملائکہ پر یقین رکھنا ہے, رسولوں پر یقین رکھنا ہے, کتابوں پر یقین رکھنا ہے, تقدیر پر یقین رکھنا ہے. یہ تو دل سے تعلق رکھنے والے اعمال ہیں. اب ظاہر والے اعمال بتائے. کہا کہ وہ باتیں جو آپ کی طرف سے آئے ہوئے قاصدوں نے ہمیں بتائی ہیں. ظاہر ہے قاصدوں نے بھی اپنی طرف سے تو نہیں بتایا, انہوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے باتیں بتائی ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بتائی. آپ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بتائی ہے جب آپ نے بتائی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا ہے, نبی تمہیں وہی بات بتاتا ہے جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے. تو آپ نے پوچھا اچھا میری طرف سے آئے ہوئے قاصدوں نے تمہیں کیا 5 باتیں بتائیں؟ کہا امرتنا رسلک, آپ کے قاصدوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا. پہلی بات ہمیں انہوں نے یہ سمجھائی ہے کہ نشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, کہ ہم اس بات کی شہادت دیں اور زبان سے ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اس اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ٹھیک ہے جی یہ بات کہ ہم زبان سے اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور آپ اس اللہ کے رسول ہیں. دوسری بات کیا بتائی؟ دوسری وَنُقِيمُ الصَّلَاةَ, آپ کے قاصدوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم 5 نمازوں کی پابندی کریں. یہ ایمان کی نشانی ہے, یہ ایمان کی علامت قرار دی ہے. 5 نمازوں کی پابندی. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ ترک الصلاۃ, نماز کا چھوڑنا ہے. یہ فرق ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو یہ حال تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں نماز کا چھوڑنا سراسر کفر سمجھا جاتا تھا. مسلمان ہو کر نماز ترک کرے ایسا نہیں ہو سکتا تھا. وہاں تو وہ آدمی جو کھلم کھلا منافق تھے, پکے منافق تھے, اور جن کا نفاق اتنا عیا اور واضح تھا کہ لوگ جانتے تھے یہ منافق ہے, وہ بھی نماز پڑھتے تھے, صف اول میں کھڑے ہوتے تھے. تو نماز کا ترک کرنا وہاں کفر کی نشانی سمجھی جاتی تھی, نماز پڑھنا ایمان کی نشانی سمجھی جاتی تھی. تو آج اگر ہم نماز کو ترک کر دیں تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کی ایک نشانی ہمارے اندر سے نکل گئی. اور یاد رکھو قیامت کے دن مسلمان ان نشانیوں سے پہچانے جائیں گے. آپ علیہ السلام حوض کوثر پر جو انتظار فرمائیں گے اپنی امت کا, پہچانیں گے اپنی امت کو کس سے؟ ان نشانیوں سے. اس لیے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے, تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ تو انہوں نے یہ نشانیاں گنوائی کہ ہمیں آپ کے قاصدوں نے ہم نے 15 خصلتیں اپنائی ہوئی ہیں. 5 آپ نے بتائی ہیں, 5 آپ کے قاصدوں نے بتائی ہیں, 5 زمانے جاہلیت سے ہمارے اندر چلی آ رہی ہیں. تو اب وہ 5 جو آپ کے قاصدوں نے بتائی ہیں اس میں ایک یہ کہ ہم یہ اس بات کی شہادت اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. دوسری وَنُقِيمُ الصَّلَاةَ, ہم نماز قائم کریں, 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. تیسری وَنُؤَدِّ الزَّكَاةَ, زکوٰۃ ادا کریں. اگر زکوٰۃ فرض ہو, صاحب نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرے. صاحب نصاب ہونے کے بعد, سال گزرنے کے بعد اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اسلام کی ایک نشانی اس کی زندگی میں نہیں ہے. ہاں جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. جس پر فرض نہیں ہے وہ نفلی صدقے کا اہتمام کرے, وہ صدقے دے. کتنی جگہ پر اللہ پاک نے قرآن میں انفاق خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. سورہ حدید کا موضوع ہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. وما لکم الا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم فی اخراک, اور کیوں تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو اور تمہیں رسول پکارتا ہے کہ آؤ اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ, اور کیوں تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو. وللہ میراث السماوات والارض, حالانکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ اللہ پاک نے دیا ہے, اللہ کا عطا کردہ ہے, کیوں خرچ نہیں کرتے ہو؟
پھر ارشاد فرمایا ایک دوسرا انداز، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اچھا اگر یوں دینے کو دل نہیں چاہتا تو اللہ کو قرض ہی دے دو، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ یہ قرض کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے، یہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ منافع ملے. کہا تم اللہ کو دو، قرض ہی دے دو، اللہ پاک تمہیں دنیا میں دگنا کر کے دے گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تمہیں دگنا کر کے اس دنیا میں دے گا، یہاں نہ ملا تو آخرت میں تو دوہرا اجر دے گا ہی دے گا. وہ تمہیں لوٹائے گا، وہ تمہیں واپس کرے گا. اللہ پاک وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا. جب اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں لوٹائے گا، اس جہان میں نہ لوٹایا تو آخرت میں ضرور لوٹائے گا. اور جب آخرت میں یہ اپنا قرض جو اس نے اللہ کو دیا ہے اور جب وہ سامنے اجر پائے گا تو کہے گا ہائے کاش دنیا میں مجھے اس کا کوئی بدلہ نہ ملتا، آج آخرت میں ملتا. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک آدمی اخلاص سے خرچ کرے اللہ اس کا بدلہ اس کو نہ دے. اللہ بدلے کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک مخلص کے اجر کو برباد نہیں کرتا کبھی بھی. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ پاک بڑا قدردان ہے، قدر کرتا ہے اعمال کی. شاکر قدردان ہے. تو اس لیے خرچ کرنے کا بڑا حکم ہے. جب زکوٰۃ فرض ہے تو پھر وہ ادا کرو، اور اس کے علاوہ بھی نفلی مالوں میں سے خرچ کرتے رہو. اور یہ عجیب بات ہے کہ اسلام میں خرچ کرنے میں کوئی مال کی حد اور تعداد نہیں بتائی ہے، کثرت کا اعتبار بالکل نہیں کیا گیا. یہاں اعتبار ہے اخلاص کا. جو آدمی 1 روپیہ ہی اخلاص کا خرچ کرتا ہے اور ایک شخص 1 لاکھ خرچ کرتا ہے، بے اخلاص خرچ کرتا ہے، اس شخص کا 1 روپیہ بھاری ہے. کیوں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کے متعلق کہ یہ اگر ایک مٹھی جو اگر صدقہ کرتے ہیں اور تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کرو گے تو ان کو زیادہ ثواب اللہ پاک عطا کرے گا. اس لیے کہ ان کے پاس جو اخلاص ہے وہ تمہارے پاس تو نہیں ہے. وہ قصہ مشہور ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں عمر فرماتے ہیں آج میرے پاس بڑا مال تھا اور میں نے خیال کیا کہ آج ابوبکر صدیق سے میں آگے نکل جاؤں گا، آج وافر مال ہے. میں نے اپنے گھر کا آدھا مال اٹھایا اور آدھا جو ہے گھر میں چھوڑ دیا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور میرے مال کے ڈھیر لگ گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے آئے، وہ تھوڑا سا تھا. وہاں یہ سوال نہیں ہوا کہ آپ کتنا لے کے آئے ہو، وہاں سوال ہی عجیب ہو گیا کہ پیچھے چھوڑ کے کیا آئے ہو. اور میں نے تو کہا اللہ کے رسول آدھا چھوڑا ہے، آدھا لے آیا ہوں. اور صدیق سے پوچھا کہ آپ کیا چھوڑے ہو، تو کہا میں تو گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ کے آیا ہوں، باقی کچھ نہیں چھوڑا. تو وہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں تو چپ ہی ہو گیا کہ بھائی ان سے تو آگے نکلنا میرے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں کثرت مطلوب نہیں ہے، اخلاص مطلوب ہے. تو اس لیے وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کے قاصدوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم نمازوں کی پابندی کریں اور ہم زکوٰۃ ادا کریں، ونصوم رمضان کے روزے رکھیں. اور یاد رکھو اگر رمضان کے روزوں میں کوئی کمی ہو گئی تو نفلی روزوں سے پوری کی جائے گی. پتہ چلے کہ نفلی روزے بھی آدمی اپنے پاس رکھنے چاہیے. ہاں، نفلی روزہ بھی ہونا چاہیے. نفلی ٹھیک ہے جی، جب سے ہم نے روزے ہمارے اوپر فرض ہوئے، ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم نے روزوں میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑا جی، ہر رمضان پابندی سے روزہ رکھتے ہیں. یاد رکھو پابندی سے روزہ تو رکھتے ہو، قیامت میں تعداد پوری ہو جائے گی، لیکن اگر اخلاص پورا نہیں ہوا تو وہ بھی نوافل سے پورا کیا جائے گا. جو فرضی روزے سے اخلاص مطلوب تھا، اگر وہ اخلاص پورا نہیں ہے، عدد تو پورا ہے، اخلاص وہ پورا نہیں ہے، وہ کیفیت پوری نہیں ہے، تو کہاں سے لی جائے گی؟ نفلی روزے سے. تو اس لیے نفلی روزوں کا بھی ذخیرہ رکھو. آپ علیہ السلام اپنا ذخیرہ زندگی میں کتنا روزوں کا فرمایا آپ نے؟ پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام بیز، ہر چاند کی 13ویں 14ویں 15 کے روزے. گھر میں تشریف لاتے کوئی شے ملے کھانے کو تو اچھی بات، نہ ملے وہ کہتے میرا روزہ ہے. آدھی زندگی تو آپ کی روزے سے گزر گئی. داؤد علیہ السلام صوم داودی، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑتے، ایک دن رکھتے، ایک دن چھوڑتے. تو روزوں کا بھی اہتمام کرو، نفلی روزوں کا بھی. پھر فرمایا
वनहज्जुल बैत, और हम बैतुल्लाह का हज करें, इन इस्तताअना इलैहि सबीलन, अगर हमारे पास वहां जाने की इस्तिताअत हो, हज फर्ज हो तो हम हज फर्ज अदा करें। ये 5 बातें आपके कासिदों ने हमें बताई हैं और हमने इन पर अमल करना शुरू कर दिया है। फिर आपने पूछा अच्छा तुम ये बताओ वो जाहिलियत वाली क्या बातें हैं जो तुम्हारे अंदर हैं। अच्छा, ये जो 10 बातें हो गई हैं, ये तो तकरीबन सभी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, सब भी ईमानदार बैठे हैं और सब में ये खूबियां किसी न किसी दर्जे में मौजूद हैं। ये ईमान की अलामतें हैं।